اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے شہد کی مکھی، قرآن کریم اور سائنس۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ دوستوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی چیز میں مکھی گر جائے، کسی کھانے والی چیز میں، تو اس کو پہلے ڈبا دو پھر اسے نکالو، کیونکہ اس کی جس پر میں شفا ہوتی ہے وہ پر یہ اس چیز کے اندر نہیں ڈالتی، اور جس پر میں قضا ہوتی ہے اس کو اندر ڈال دیتی ہے۔ تو اسے ڈبا کر نکالو تاکہ اس کے ذریعے جو جراثیم ہوں وہ ختم ہو جائیں، یعنی کہ جو اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو جب سائنسدانوں نے یہ حدیث مبارکہ سنی تو انہوں نے اس مکھی پر بہت ریسرچ کیا۔ جب ریسرچ کیا تو وہ بھی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی اس مکھی میں ایک پر میں شفا اور دوسرے پر میں قضا ہے۔ تو دوستوں، اب ہم چلتے ہیں ہمارے موضوع کی جانب۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ناظرین آنے والے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کے آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے، اور اگر آپ نے پہلے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بہت ہی شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ تو دوستوں، اب کچھ ذکر شہد کی مکھی کا۔ دوستوں، شہد کی یہ جو مکھی ہے اسے عربی میں نحل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایک سورہ نازل فرمائی جس کا نام سورہ نحل ہے۔ اس سورہ میں شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل اور اس کے فوائد اور منافع کا تذکرہ فرمایا ہے جو قابل ذکر ہے، اور در حقیقت یہ مکھیاں عجائبات عالم کی فہرست میں ایک بہت ہی نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ اس مکھی کے چند خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ دوستوں، اب یہ ہو گیا اس کا تعارف شہد کی مکھی کا، لیکن اب ہم کچھ بات کرتے ہیں سائنس کی۔ اس میں 8 باتیں آپ کو بتاؤں گا میں۔ پہلی، اس مکھی کے گھروں یعنی چھتوں کا ڈسپلن اور نظام عمل اتنا منظم اور باقاعدہ ہے گویا ایک ترقی یافتہ ملک کا سلطنت نظام ہے جو پورے نظام و انتظام کے ساتھ نظم و مملکت یعنی ملک چلا رہا ہے، جس میں کوئی خلل اور فساد و رونما نہیں۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ مکھیاں اس طرح رہتی ہیں کہ ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو جسم اور قد میں تمام مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تمام مکھیاں اس کی قیادت میں سفر اور قیام کرتی ہیں۔ اس بادشاہ کو یعصوب کہتے ہیں۔ ان کا یعصوب ان مکھیوں کے لیے تقسیم کار کرتا ہے اور سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا کر کام کراتا ہے۔ چنانچہ کچھ مکھیاں مکان بناتی ہیں جو سوراخوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ مکھیاں ان سوراخوں کو اتنی خوبصورتی اور یکسانیت کے ساتھ مسدس یعنی 6 گوشوں والا شکل کا بناتی ہیں کہ گویا کسی ماہر انجینئر نے پرکار کی مدد سے ان سوراخوں کو بنایا ہے۔ سب کی شکل بالکل یکساں اور ایک جیسی، سب کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی بالکل برابر ہوتی ہے۔ چوتھی بات، کچھ مکھیاں یعصوب یعنی بادشاہ کے حکم سے انڈے بچے پیدا کرنے کا کام انجام دیتی ہیں۔ کچھ شہد تیار کرتی ہیں، کچھ موم بناتی ہیں، کچھ پانی لاتی ہیں، کچھ پہرا دیتی ہیں۔ مجال نہیں کہ کوئی دوسری مکھی ان کے گھر میں داخل ہو سکے۔ یہ مکھیاں پھلوں، پھولوں وغیرہ کا رس چوس چوس کر لاتی ہیں اور شہد کے خزانے میں جمع کرتی رہتی ہیں، اور پھلوں پھولوں کی تلاش میں جنگلوں اور میدانوں میں سینکڑوں میل الگ الگ دور دور تک چلی جاتی ہیں، مگر یہ اپنے چھتوں کو نہیں بھولتی ہیں اور بلا تکلف کسی تلاش کے سیدھے سینکڑوں میل کی دوری سے اپنے چھتوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ چھٹی بات، یہ مکھیاں مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں کا شہد تیار کرتی ہیں، کبھی سرخ، کبھی سفید، کبھی سیاہ، کبھی زرد، کبھی پتلا، کبھی گاڑھا۔ مختلف موسموں میں اور مختلف پھلوں پھولوں کی بدولت شہد کے مختلف رنگ اور ذائقے بدلتے رہتے ہیں۔ 7ویں بات، یہ اپنے چھتے کبھی درختوں پر،
کبھی پہاڑوں پر، کبھی گھروں میں، کبھی دیواروں کے اوپر، کبھی دیواروں کے سراخوں میں، کبھی زمین کے اندر بنایا کرتی ہیں، اور ہر جگہ یکساں ڈسپلن اور نظام کے ساتھ ان کا کارخانہ چلتا رہتا ہے۔ 8ویں بات، نافرمان اور باغی مکھیوں کو ان کا یعصوب یعنی بادشاہ مناسب سزائیں بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کروا دیتا ہے، اور سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کبھی کوئی شہد کی مکھی کسی نجاست پر نہیں بیٹھ سکتی، اور اگر کوئی کبھی بیٹھ جائے تو ان کا بادشاہ یعصوب ان کو سخت سزا دے کر چھتے سے نکال دیتا ہے۔ دوستوں یہ تو بات ہوگی سائنس کی، اب کچھ قرآن کریم کی۔ دوستوں یہ جو سائنس کے یہ جو سارے باتیں ہیں، لیکن قرآن کریم میں بھی اللہ عز و جل نے یہی ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید نے اس شہد کی مکھیوں کے مسائل کا ان سارے مسائل کا خطبہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 68 تا 69، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا، اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہیں۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ دوستوں اسے درس ہدایت کا کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے شہد کو تمام بیماریوں کے لیے شفا فرمایا ہے، چنانچہ بعض امراض میں تنہا شہد سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور بعض امراض میں شہد کے ساتھ دوسری دواؤں کو ملا کر بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جیسا کہ معجونوں اور جوارشوں اور طرح طرح کے شربتوں کے ذریعے تمام بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور ان سب دواؤں میں شہد شامل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سکنبجین میں بھی شہد ڈالی جاتی ہے کہ پیٹ میں جو امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ بہرحال ہر مسلمان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ شہد میں شفا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے شہد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 69، یعنی اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ واللہ ورسول عالم، واللہ ورسول عالم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو پلیز لائک کا بٹن ضرور دبا دیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید بہت ہی معلوماتی اور اچھی ویڈیوز کے لیے، اسلامی ویڈیوز کے لیے، اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔